جناب وہ تعارض ہے، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا، آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر آپ بات کر سکیں، آپ کر بھی نہیں سکتے۔ دوسرا آپ نے کہا حضرت نانوتوی کی آپ نے بات کی، تو جناب آپ کا میں نے مرزا صاحب کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اقوال خلف و سلف کوئی مستقل حجت نہیں، تو کہتے ہیں مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا تھا، یہ مستقل حجت ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت ہمیں دیتے تھے، اب قرآن مجید سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا حوالے سے آپ کو بتایا کہ 7 مقامات پر، اس آیت کے علاوہ 7 مقامات پر یہ مادہ استعمال ہوا ہے، 7 مقامات پر معنی بند کرنے کے ہی ہیں، اور کوئی معنی استعمال کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ آپ کہہ دیں کہ کہیں اور ہوا ہے، ہمارے سامنے ثبوت رکھیں۔ ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہاں بند کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسرا میں نے آیت کے اندر ترجمے کے اندر اختلاف نہ ہو اس کے حوالے سے میں نے ازالہ و ہم سے مرزا قادیانی کا ترجمہ پیش کر دیا تھا، اور اس نے خود یہ ترجمہ کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ تو آپ حضرات کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس کا انکار کرنے کی۔ پہلے تو میں نے آیت مبارکہ سے پیش کیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہوتا ہے۔ میں نے 7 مقامات آپ کو گنوائے، 7 مقامات پر آخری ہی مراد ہے، کہیں اور مراد ہو تو مجھے آپ دلیل دیں۔ دوسرا میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث ترمذی شریف سے پیش کی، نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین کا معنی لا نبی آبادی سے کیا۔ میں نے مرزا قادیانی کی عبارت آپ کے سامنے رکھ دی، اس نے خاتم النبیین کا معنی ختم کرنے والا نبیوں کا کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ جو میں نے ترجمہ کیا وہ بالکل درست ہے۔ آپ کا یہ کہہ دینا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھیں محترم اسامہ صاحب، آپ نے کہا کہ 7 مقامات پر یہ لفظ آیا اور معنی جو ہے بند کرنے کے لیے گئے، آخری تو نہیں ہے نا۔ آپ نے اپنا دعویٰ لکھا تھا اور مجھے آپ تنقید یہ کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا دعویٰ درست نہیں بتایا۔ اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو اب ایک پہلے آخری تھا دعوے میں لکھا، پھر ابھی آپ نے کہا کہ یعنی ختم کرنے کی ہیں یا بند کرنے کی کہا، تو اگر بند کرنے کے اوپر بھی آپ مجھ سے بات کریں نا تو تب بھی ادھر اپنی دلیل میرے سامنے رکھ دیں کہ کس لحاظ سے آپ بند کرتے ہیں، اور کیا چلو آخری کے لفظ کو چھوڑ کر بند کے لفظ پر بات کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تنقید کرنی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، لیکن پھر تنقید کا بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اندر دل ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، تنقید نہیں کرنی چاہیے جیسی بھی کوئی بات کرے۔ آپ کرتے ہیں بات، میں آپ کی بات کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، سنتا ہوں، پھر جواب دیتا ہوں جی۔ اسی طرح ہی آپ بھی تھوڑا سا غور فکر کر کے تو کوشش کریں کہ آپ نے کون سا لفظ رکھنا ہے ان دونوں میں سے۔ جی انہوں نے تو کیا کہ نبیوں کو ختم کرنے والا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، انہوں نے کیا کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، آخری نہیں کیا انہوں نے۔ باقی جو نبیوں کو ختم کرنے والا ہے اس کی تشریح بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں کی ہوئی ہے، وہ بھی اگر آپ اس پر کوئی اشکال ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ جی جیسا میں نے پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اس میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے 7 مقامات گنوائے، اور ایک میں نے مثال بھی پیش کی قرآن مجید کی آیت سے کہ 7 مقامات پر اس مقام کے علاوہ 7 اور مقامات ہیں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 7 مقامات پر ختم کرنے کے ہی معنی ہیں، اور میں نے اس سے آپ کو مثال بھی دی۔ تو قرآن مجید سے بھی آخری خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا ثابت ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جامع ترمذی سے میں نے پیش کیا، نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین لفظ کی تشریح میں لا نبی آبادی فرمایا، تو اس سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح میں نے ترجمہ آپ کے مرزا صاحب سے ازالہ اوہام سے پیش کیا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صحابی رسول کی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت خاتم النبیین کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اقدس پر ختم فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ یہ حضرت کی اپنی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی اب ہمارے جو عقیدہ ہے اس کی دلیل
قرآن مجید سے بھی ہو گئی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ قرآن مجید کے 7 مقامات سے میں نے آپ کو اس کا ثبوت دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی سے پیش کر دی، حضرت ابن عباس کا قول ان کی تفسیر سے پیش کر دیا، اور مرزا قادیانی نے جو اس کا ترجمہ اپنی کتاب اضالہ اوہام میں کیا ہے وہ بھی پیش کر دیا، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ تھا، ہم نے اس کے اوپر دلیل پیش کر دی ہے قرآن مجید سے۔ اس کے تائید میں ہم نے قرآن مجید بھی پیش کیا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی پیش کی، صحابہ اکرام کی تفسیر بھی پیش کی، اور مرزا قادیانی سے بھی اپنا اصل معنی جو ہے آیت مبارکہ کا وہ بھی پیش کر دیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کریں۔ آپ کے عقیدے کا پہلا جز یہ تھا کہ نبوت کی جی السلام علیکم محترم، دیکھیں آپ نے ایک بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ اب یہ پھر نبی تو ایک مبعوث ہو رہا ہے، اور آخری نبی آپ کہتے ہیں، تو آخری نبی کے بعد پھر ایک نبی بھی ہے۔ اب دو باتیں پھر آ گئی نا۔ آخری تو چلو ہم آخری تک مان لیتے ہیں کہ جی آخری نبی ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں تضاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو غور کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم محترم اسامہ صاحب، مجھے ان کے اوپر بالکل کوئی اعتراض نہیں، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اعتراض نہیں۔ ہم اس کی تشریح جی السلام علیکم محترم اسامہ صاحب، مجھے ان کے اوپر بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ کے درمیان۔ ٹھیک ہے، نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبی آئے گا، لیکن میرے اور اس کے درمیان یعنی عیسیٰ کے درمیان، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے، جس میں اللہ اپنی روح ڈالے گا، روح عیسیٰ، ٹھیک ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ کیا مطلب کہ نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبی۔ جناب ججا صاحب، میں آپ سے دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ نے اپنا عقیدہ یہ پیش کیا تھا کہ نبوت کی تمام اقسام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام پر بند ہیں سوائے ایک کے، تو اس عقیدے کے اوپر قرآن مجید سے آیت پیش کریں جس میں یہ لکھا ہو کہ نبوت کی تمام اقسام بند ہیں سوائے ایک کے۔ تو پہلے اپنے عقیدے پر دلیل پیش کریں کہ نبوت کی تمام اقسام بند ہیں، پھر آپ اپنے عقیدے کے دوسرے جز کے ایک قسم جاری ہے اس پر دلیل پیش کیجیے گا۔ ابھی آپ نے اپنے عقیدے کے اوپر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ دوسرا، میں نے ایک آیت پیش کر دی، اس کی تشریح نبی علیہ السلام سے کر دی، قرآن مجید کی آیات سے کر دی، اقوال صحابہ سے کر دی، اور مرزا قادیانی کے قول سے بھی کر دی۔ اب میں دوسری آیت پیش کرنے لگا ہوں، سورہ مائدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نبوت کی نعمت جو تمہیں عطا کی تھی وہ مکمل فرما دی ہے، یعنی سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں اپنی ایک حدیث ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی،
تو جب بھی کوئی لوگ آتے اسے دیکھتے کہتے کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ آخری اینٹ کیوں نہ لگا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ اور حدیث کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے انعام نازل فرما رہا تھا، شریعت نازل فرما رہا تھا، اور نبوت جو اپنی نعمت ہے اس کو جاری کیے ہوا تھا، وہ جاری تھی، اور اس کا مکمل فرمانا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کی نعمت ہے اس کو مکمل فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ بھی بالکل واضح ہے۔ دوسرا، یہ آیت مبارکہ جو ہے مرزا قادیانی بھی اس سے یہی بات سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ روحانی خزائن تحفہ گولڈیہ ہے، روحانی خزائن ہے، جلد 13 ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن کریم جیسا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں صریح نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، اور صریح الفاظ میں فرما چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یعنی الیوم اکملت لکم دینکم آیت سے بھی ختم نبوت واضح ہوتی ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین لفظ سے بھی ختم نبوت واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جیسے میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سے اس آیت مبارکہ کو واضح کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو نبوت کا محل تھا وہ بنایا جا رہا تھا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ جو مرزا قادیانی کی تحفہ گولڈیہ کی عبارت ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ختم نبوت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، مرزا قادیانی نے بھی مانا ہے کہ یہاں ختم نبوت کا بیان ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم اسامہ صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ کو کوئی مرزا غلام قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کوئی کتب کا صفحہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب ان باتوں کو تو آپ مان گئے۔ اب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کے میں آپ کو حوالے بھیجوں گا، جو انہوں نے تشریح کی ہوئی ہے کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ کہتے ہیں آخری آخری آخری، اس لحاظ سے آخری کہ بس زمانی لحاظ سے آخری، اور زمانی لحاظ سے آخری ہونا کوئی فضیلت کا باعث بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس لحاظ سے ہم مانتے ہیں وہ بہت ہی عظیم معنی بناتی ہے، اور قیامت تک کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عظمت بیان ہوئی ہے کہ ایسے معنی جو ہیں وہ بہت ہی یعنی مدلل ہیں اور دلیل کے ساتھ ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت، اور یہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے ہی ہم دیکھیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ججز صاحب، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، 2 دفعہ دے چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کے مخالف مسیح علیہ السلام کا نزول نہیں ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک زندہ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مسیح علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، تو یہ بالکل درست بات ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلقاً انبیاء علیہ السلام کے خاتم ہیں۔ یہ بات مرزا قادیانی نے بھی لکھی ہے، کہیں گے تو حوالہ دے دوں گا۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ اس سے ہمارے دعوے کا یا ہماری گفتگو کا کیا تعلق ہے؟ دوسرا، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام اقسام کی نبوت بند ہو گئی ہے، اس کی دلیل پیش کریں قرآن و حدیث سے۔ میں نے اپنے عقیدے کے اوپر نبی علیہ السلام کی 2 احادیث، اللہ تعالیٰ کی قرآن سے 2 آیات، نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے 2 نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کرام کی تشریح پیش کر دی ہے۔ مرزا قادیانی کے اقوال میں نے پیش کر دی ہیں، وہ بھی ان آیات سے جو ہم نے پیش کی ہیں ختم نبوت مانتا تھا کہ ان آیات میں ختم نبوت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے پر دلیل پیش کریں۔ اگر آپ کے عقیدے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اعتراف کریں کہ آپ نے اپنا عقیدہ جو لکھا ہے اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔
باقی یہ حدیث دیکھ لیں ایک مرتبہ غور سے، تو اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، مطلب نبی ہے۔ اب لا نبی آبادی کو سمجھو کہ کس طرح سمجھنا ہے، دو چیزیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں بھی درست، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے انسان کو، اور تضاد پڑتا ہی نہیں ہے اس کو سمجھے تو۔ جی محترمہ، حدیث یہ فرما رہی ہے کہ